جو پوری زندگی جنتیوں والے کام کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان 2 قدم کا فاصلہ رہ جاتا ہے، صرف 2 قدم کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں مگر تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے، اور 2 قدم کا فاصلہ صرف رہ جاتا ہے جنت میں جانے سے، اور اس کی زندگی کا 1 دن بچتا ہے، اور 1 ہی دن میں اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اور پھر وہ جہنمیوں والا کام کرتا ہے، اور اسی حالت میں اس کی موت ہوتی ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو پوری زندگی جہنمیوں والا کام کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف 2 قدم کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اللہ اکبر، اور اچانک اس کی زندگی بدل جاتی ہے اور وہ جنتیوں والا کام کرتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں نہیں پتا کہ ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے، ہمیں نہیں پتا ہمارے مقدر میں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ ہمیں تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ ابھی ہمارے حسان بھائی، ہمارے ناظم بہت اچھی نظامت کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں بشارت دی، سنی جنتی بھائیوں، میرا دل خوش ہو گیا لیکن اندر سے دل کٹ گیا، اللہ اکبر۔ یقیناً اللہ ان کے جملے ہمارے لیے دعا بنا دے، ان کے حسن ظن کی لاج رکھے، مگر ہمیں نہیں پتا ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا بتاؤ تو صحیح، جب اللہ نبی کے بیٹے کو جہنم میں ڈالے گا نوح علیہ السلام کے بیٹے کی شکل میں، نبی کی بیوی کو جہنم میں ڈالے گا لوط علیہ السلام کی بیوی کی شکل میں، اور کتے کو بھی اللہ جنت میں ڈالے گا اصحاب کتے کی اصحاب کہف کے کتے کی شکل میں۔ ذرا غور تو کرو، نبی کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہوگا اور کتا جنت میں جا رہا ہوگا، ذرا غور تو کیجئے ہم کتنے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں موبائل ہمارے ہاتھوں کی زینت ہے، جرائم ہماری پہچان ہے، گناہ ہماری پہچان ہے، کسی کو کوئی خیال ہی نہیں، سب یہ سوچ رہے ہیں ارے مولانا اللہ رحیم و کریم ہے، اللہ تو ہمیں جنت عطا کرے گا۔ میرے بھائی، اللہ رحیم و کریم ہے، کیا یہ بات نبیوں کو نہیں پتا تھی؟ یہ بات صحابہ کو نہیں پتا تھی؟ یہ بات ولیوں کو نہیں پتا تھی؟ اللہ اکبر، وہ صحابہ جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں دی تھی وہ روتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا اللہ اکبر، کہتے کاش میں دن کا ہوتا، کاش میں دن کا ہوتا اور مجھے جلا دیا جاتا اور میرا قصہ ختم ہو جاتا تاکہ جہنم کی آگ سے میں بچ جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے کاش میں اپنے گھر والوں کا مینڈا ہوتا تاکہ مجھے ذبح کر کے لوگ کھا جاتے اور قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا۔ مجھے بتائیے تو جن کو جنت کی بشارتیں دی گئی ہے ان کا یہ حال ہے۔ کسی نے سیدنا فاروق اعظم سے کہا امیر المومنین، رسول اللہ نے تو آپ کو جنتی کہا ہے، پھر آپ اتنا راتوں کو روتے کیوں ہیں؟ حضرت فاروق اعظم اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ ان کے چہرے پر، گالوں پر رونے کی وجہ سے آنسوؤں کی لکیریں پڑ گئی تھی، نشان پڑ گیا تھا۔ دھیان سے سننا، کتنا بڑا پیر ملا تھا فاروق اعظم کو، اور فاروق اعظم بھی کوئی معمولی پیر نہیں تھے، جن کا ذکر توریت میں، جن کا ذکر انجیل میں، جن کا ذکر زبور میں، جن کا ذکر قرآن میں، قرآن کی کم و بیش 22 آیتیں سیدنا فاروق اعظم کی رائے کی تائید میں نازل ہوئی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کو حضور نے نام لے کے کہا عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے۔ پھر بھی وہ راتوں کو اللہ کے خوف سے روتے تھے، دن کو اللہ کے خوف سے روتے تھے۔ اس نے کہا امیر المومنین آپ اتنا روتے کیوں ہیں جبکہ رسول اللہ نے آپ کو جنتی کہا، حضور نے جنتی کہا ہے، حضور نے جنتی کہا ہے۔ جلسے کے ناظم نے، مقرر نے، پیر صاحب نے نہیں، حضور نے جنتی کہا۔ جس کو حضور جنتی کہہ دے میرا ایمان ہے، پھر جیسے جنت کا ہونا یقینی ویسے اس کا جنتی ہونا یقینی، کیونکہ وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت میں لاکھوں سنا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت میں لاکھوں سنا۔ آپ کو جب رسول اللہ نے جنتی کہا تو آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ فاروق اعظم کہتے ہیں حضور نے کہا کہ تو جنت میں جائے گا، یہ تھوڑی کہا کہ جہنم میں ڈالے بغیر جنت میں جائے گا۔ توجہ تو کریں، اللہ کو کھول کیجیے۔ آقا نے کہا جنت میں جائے گا،
جہنم کے بغیر جنت میں ڈال دے گا، یہ تو نہیں کہا نا مجھے۔ اگر اللہ نے ایک لمحے کے لیے بھی مجھے جہنم کے اندر ڈال دیا تو میرا کیا بنے گا؟ یہ ان لوگوں کی کیفیت ہے جن کی نشانی قرآن بیان کرتا ہے، تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ جب تم ان کو دیکھو گے تو رکوع اور سجدہ کرتے دیکھو گے، وہ رو رہے اللہ کے خوف سے، اور جو جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے وہ جنت کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، جو جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے ایسے بھاگ جاتے ہیں جیسے اسکول کے بچے اسکول کی چھٹی ہونے سے بھاگتے ہیں، جو 2 رکعت پڑھ کے بھاگتے ہیں وہ جنت کے ٹھیکیدار بنے ہیں، جو کھڑے ہو کے استنجا کرتے ہیں، جنہیں استنجا کے بعد پانی لینے کی بھی توفیق نہیں، جنہیں بیٹھ کر استنجا کرنے کی بھی توفیق نہیں، وہ جنت کے ٹھیکیدار بن بیٹھے ہیں۔ اللہ کے بندو، اپنے آپ پہ رحم کرو، اپنے ہاتھ پہ رحم کرو۔ ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ آپ تو آپ، اللہ اکبر، فاروق اعظم تو فاروق اعظم ہے۔ انبیاء اللہ کے خوف سے ہوتے تھے، انبیاء روتے تھے اللہ کے خوف سے۔ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام، بڑا نام ہے یحییٰ، نبی کے بیٹے خود بھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں سید کہا ہے۔ غور فرمائے، قرآن میں اللہ جس کو سید کہے، سیداً و حسورا، حفاظ موجود ہیں وہ جانتے ہیں، اللہ نے قرآن میں جس کی سیادت کا اعلان فرمایا، جس کی معصومیت کا اعلان فرمایا، سیداً و حسورا، وہ سردار بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت نے اس کو عورتوں سے محفوظ رکھا ہوگا، اس کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہوگا، وہ ان کی معصومیت کا اعلان کیا گیا۔ حضرت یحییٰ اتنا روتے تھے کہ رونے کی وجہ سے آپ کے چہرے کا گوشت چھڑ گیا تھا، چہرے کا گوشت چھڑ گیا تھا۔ آخر رونا کتنا آیا ہوگا کہ چہرے کا گال چھڑ گئے، اور داڑھیں نظر آتی تھی، داڑھیں، اور ایک بار تو 40 دن تک اتنا روئے کہ جہاں آنسو گرتے تھے وہاں سبزہ پیدا ہو گیا۔ تو اپنے رونے پر ناز ہوا، توجہ، اپنے رونے پہ ناز ہوا کہ میں نے اللہ کے لیے کتنا رویا، تو ناز کر کہتے مولا دیکھ تو میں نے کتنا رویا، ہائے ہائے ہائے۔ تو کہا جاتا ہے یحییٰ تجھے اپنا رونا یاد رہا اور تجھے اپنا عمل یاد نہ رہا۔ آپ کی امی جان اون کا بنا ہوا کپڑا آپ کے گالوں پہ رکھ دیتی تھی کہ داڑھیں نظر نہ آئے، تو رو رو کر کے وہ کپڑے بھیگ جاتے تھے تو ایسے نچوڑنا پڑتا تھا جیسے کپڑا دھلنے کے بعد نچوڑا جاتا ہے۔ ایک دن ماں کہتی ہے میرے بیٹے اتنا مت رویا کر، اتنا اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے۔ تو کہتے ہیں ماں مجھے رو لینے دے۔ تو ماں کہتی تھی بیٹا اللہ کریم ہے۔ تو ماں سے کہتے ہیں ماں اگر اللہ نے مجھے جہنم میں ڈالا تو کیا تم مجھے جہنم سے بچا لو گی؟ تو وہ ماں بھی نبی کی بیوی تھی، نبی کی ماں تھی، حضرت زکریا کی بیوی، حضرت یحییٰ کی ماں۔ کہتی ہے بیٹا نہیں، اگر اللہ کسی کو جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ کر لے تو میں اس کو جہنم سے بچا نہیں سکتی۔ تو حضرت یحییٰ کہتے تھے ماں جب تم مجھے جہنم سے بچا نہیں سکتی تو پھر مجھے اللہ کے خوف سے رونے سے منع بھی نہ کرو، مجھے رو لینے دو، اس وقت تک میں روتا رہوں گا جب تک کہ میرا اللہ مجھے جہنم سے نجات کی جو ہے وہ بشارت نہ دے دے، اللہ رب العزت مجھ سے وعدہ نہ فرما لے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، اندازہ فرمائیے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا اللہ یہ تو حضرت یحییٰ ہیں، اللہ اکبر۔ ہمارے اور تمہارے رسول نے جب آیت سنی نا، اللہ اکبر، سورہ حاقہ کی آیت حضور علیہ السلام نے حضرت جبریل سے سنی تو جہنم کا ذکر ہے سورۃ الحاقہ کے اندر، میرے اور تمہارے رسول بے ہوش ہو گئے آیہ کریمہ سن کر۔ ذرا غور فرمائیں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ
सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, अल्लाह के रसूल जब नमाज पढ़ते तो आपके सीने से ऐसे खट खट की आवाज आती जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी से आवाज आती है। हमने पूछा या रसूल अल्लाह आखिर ये आवाज किस चीज की है? तो मेरे आका फरमाते हैं, तुम नहीं जानते कि मैं किसके दरबार में खड़ा हूँ? अल्लाह के खौफ की वजह से मेरे सीने से ये आवाज निकलती है। मेरे भाइयों, आज इस कौम के सीने से अल्लाह का खौफ निकल गया, खशियत रब्बानी निकल गई। इसलिए आजकल हमारे नौजवान लड़के कोई मोबाइल के अंदर मुब्तला है, वो मोबाइल में ज़िना के मनाजिर देख रहे हैं, कोई लड़कियों पर पाप की नजरें डाल रहे हैं।